یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا دروگہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا. حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا وہ؟ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا. آپ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا، نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی. آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا. ظاہر وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو میں لاکھ کروڑا حجاں ہوں، اس کی تو عید ہو گئی. اور کرتا حضور کس طرح تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی شخص کو گرفتار کیا ہے. جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں. تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھی ہونے چھڑانے والے بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھی ہونے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گئی، اس کو رہا کر دی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا ہے بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ تھا. بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی. آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام ہی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. کہتے جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی. میں نے کبھی بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا. فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کوئی مشکل ہو نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. تو فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوٹ کا پڑ گئی. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. آئے تو صحیح ہے اسی بس اپنے اپنے چاون چسکے لگے تھے. نہیں حضرت غلام بنو، غلام ان کے غلامی زمانے کے بعد شاید ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنو. جی یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو. جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے چلیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کمال تو پیدا کرو. پھر دیکھو رنگ دنیا ہی بکھری ہے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. دونوں چشتی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ چشتیوں میں محفل سما بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا تو آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا، مریدین پہ فجر طاری ہونا. تو انہوں نے جو ہے نا، حالانکہ میں بذات خود نقش بندی لیکن میرا اپنا دل کرتا ہے کہ دل کو محفل سما ہوئے، لیکن وچ کو دل والا بھی ہوئے جائے، کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو. پھر میں اس طرح نہیں ہے قوالا نے کی کرنا ہوں، کرنا تو بابے نے ہوں بیٹھا ہوں قوالا کل کھ بھی نہیں ہوں، کرنا بابے نے ہوں. انہیں سما دیا محفل ہیں لیکن بابا ہے نہیں کوئی. دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نقش بندی ہوں. دیکھو نا یہ میرے جیسا گناہ گار پڑے تو میں خود اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. یہ بولی کلندر صاحب کے کلام کہنا ہے، لکھتے کیا ہے کلندر بو علی ہستم. اب یہ کو بابا بیٹھا ہو تو یہ کلام پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہوگا حضرت ہے. کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن بس ہم بھی بڑے ڈاڈے سے دور میں آئے ہیں، لیکن چلو شکر ہے اللہ نے سال میں رکھا. وہ لکھے جب حضرت تشریف لاتے نا تھانیسر، وہ محفل سما ہوتی، سارے مریدوں پہ فجر طاری ہوتا، رقص کرتے، وہ اپنے گریباں چاک کر دیتے. تو عبداللہ شاہ تھانیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑا کرتے، وہی آیا تھا پیر نچن والا. تو لیکن حضرت نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جید عالم دین ہے، اللہ ان پہ رحم کرے گا، ان کو چھیڑنا نہیں کسی نے، بس ان کی بات ہو. وہ ایک دن کیا ہوا، وہ حضرت کا کو مرید نے نماز پڑھ کے محفل سما میں جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی کسے چلنا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آئے نے تو محفل سما ہے. تو آگے سے کہنے لگا تیرا پیر نچن والا گیا نہیں. مرید کو غصہ لگا، اس نے آ کے حضرت کو اسی طرح کہہ دیا کہ حضرت شیخ عبداللہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا اگر اب وہ یہ بات کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں، نچا بھی دیتے ہیں. ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں، نچا بھی دیتے ہیں. بس کوئی ذرا نظر تھی. وہ میرے شیخ نا اکثر فرمایا کرتے تھے بابا چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کے لیون کے بھی انہیں چھیڑ دیں گے. کیونکہ چھوٹی تار تے بندہ بچ جاتا، لیون کے بھی نہیں بچتا کوئی. چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کے لیون کے بھی انہیں چھیڑ دیں گے. وہ لیون کے بھی ہوندے نے. میں خانے دے دردے اتنے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہیں. حضرت جی حضور کے بہلول کی شان ہے جو یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا کے بیچا کرتا تھا. غلاموں کی کس کو سمجھ آتی ہے؟ غلاموں یہ تو مولوی نبی علیہ السلام کے مقام پہ لڑتے پھر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں مومن کو چھوٹی ہستی ہے حضرت ہے، مومن کو چھوٹی ہستی ہے. وہ اگلے دن وہ مرید جانے لگا نماز پڑھ کے حضرت نے، پھر وہ کتنے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت تھے ہی محفل سے. انہوں نے کیا گیا نہیں تیرا پیر نچن والا؟ اس نے کہا جی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سے کہنا ہمارے پیر ناچتے ہیں، نچا بھی دیتے ہیں. بس پھر حضرت پہ وجہ طاری ہوا، آپ نے گریباں چاک کیا، اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں جائے وہ پھر طائب ہوئے. حضرت جی پیر کا کام ہی نہیں ہے
علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین. اب ظاہر ہے سارا کچھ ہی تھا, بس رنگ ہی دکھانا تھا. آپ نے پوچھا حضرت کوئی حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے ہیں. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن طریقہ ہو جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیتے اسی بڑے ہیں, لیکن دعا کرو کہ سانو بھی کو کہ جا ساڑھے کہن طریقہ رہ جائے. جانے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت. جو جاتا ہے وہ جاتا ہے, لیکن پھر جو بھیجا جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے رنگ بھی بکھرے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے, وہ کسی کا بھیجا گیا ہے, اس کے لیے پھر بکھرے راز ہوتے ہیں. وہ حضرت گئے حج پہ بھی بکری کیفیت تھی حضرت, اور جو ہے نا وہ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں تو رنگ ہی بکھرے تھے. جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا, ہم بھی جانے والے کو کہتے ہیں بھائی جی اتنے جائیں گے تو ساڈا بھی سلام پیش کریں. تب یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے. آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری کو فرمایا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام پیش کرنا ہے. لیکن حضرت جی وہاں کیف و مستی کچھ بکھری تھی اور رنگ ہی کچھ بکھرے تھے. وہ کسی نے کہا نا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ خود نہیں, جس کو کسی نے بھیجا ہو یہ اس کے لیے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. بس پھر حضرت نگاہ شیخ تھی, ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, کچھ یاد نہیں رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. لکھا کہ جب حضرت واپس چلے نا, قافلہ روانہ ہوا ہند کے لیے, تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضرت کو نیند آ گئی اور خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کریو, سلام ہی نہیں پیش کیا. انہوں نے قافلہ رکوایا اور واپس گئے. جب گئے نا واپس اور جا کے وہاں عرض کرتے ہیں محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام میرے شیخ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں, روزہ انور سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے, اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام. اور یہ بدتی نبی علیہ السلام نے محبت کے طور پہ فرمایا. اللہ اس پہ بھی گفتگو ہے لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اچھا لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا اپنے ادھر تھانیسر, پہلے ایک دو دن تھکن اتاری, پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب وہاں باتیں شروع ہو گئی. اب ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ خود اس بات کو چھیڑیں. شیخ سمجھ گئے, اب شیخ خود ہی بات کو ادھر لے. پوچھا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو جناب, پھر مدینہ پاک بھی گئے جناب, پھر وہاں میرا بھی سلام پیش کیا تھا جی جناب. جواب کیا آیا تھا؟ اب جواب آیا تھا کہ اپنے پیر بدعتی کو, اب آپ کے تو شیخ تھے نا, ادب ہے, محبت ہے, پیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما سکتے تھے یہ مرید ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. یہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں حضور جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا, تو آگے سے جواب آیا تھا اپنے پیروں کو ساڈا بھی سلام آکی. آپ نے فرمایا انجنا کہہ جی سرکار نے کہا تو نہیں کہا. حضور بولے شاہ بھی کہتے ہیں علم بس کری ہو یار, یہ نہیں کہہ رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر. فرمایا بس کروں, بڑیاں سن لیں مصباحی صاحب دیاں تقریراں, پیر اجمل صاحب دیاں, رضا ثاقب, ان منن والے پاسے آ. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا, حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے, لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ کم و بیش 19 سال گزر گئے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑتا ہے, آج تک کسی نے پوچھا. اور یہ شعر میرے خیال سے آپ نے کو پہلی بار مجھ سے نہیں سنا, یہ شعر آپ نے کئی بار پہلے بھی سنا ہے, لیکن بس سن لیتے ہیں, آگے جاتا کوئی نہیں ہے ایسا. لیکن پتہ نہیں اب بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑتا ہے. اس نے پھر سوال کیا حضرت دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں, تجھے کیا مسئلہ ہے دل کا پڑھنے؟ نے کہ حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, یہ کیسے پڑھے گا, یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا, جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر, وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن بات پھر وہ یہ نہ ہمت کرتا کوئی نہیں ہے ایسا. ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لے لیتے ہیں, اس سے آگے بات نہیں جاتی کوئی بھی چسکا, کوئی اس کا اور کوئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو سنتے ہیں لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کوئی. دیکھو نا یہ بھی تو رنگ ہی ہے نا, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف ہے طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی نہیں. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. اور پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی کالا پہ گیا ہے, میں قربان جاؤں گا اپنے دادا پیر و مرشد پہ جن کا دورانیہ کم و بیش 100 سال تھا. مسند پہ جلوہ گر رہے اور 100 سال حضرت اپنی ڈیوٹی دی. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات تقریباً 9-10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے, تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں نے رب کا پتہ پوچھنا ہوتا تو کس سے پوچھتا جا کے. اور 2013 میں حضرت کا وصال ہوا. 2009 میں حضرت نے بالکل سکوت اختیار کر لیا. ویسے بھی بڑے کم گو تھے, بہت کم بولتے تھے. میں نے حضرت کے ساتھ ایسے ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے کہ 2-2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے چپ, کچھ نہیں بولے. تو میں پاس بیٹھا رہا ہوں, میرے اندر چل رہا ہوتا تھا یار اتنی دنیا بیٹھی ہے, حضرت چپ بیٹھے ہیں, چلو خود نہیں گفتگو کرنی تو مجھے کیا دے میں کر دیتا ہوں. تو تب سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے, کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لگانے آئے ہیں, کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سیکھنے کوئی بھی نہیں آیا ہے, سب چسکا لگانے آئے ہیں, سب اس کا مزہ لینے آئے ہیں. تو یہ باتیں اتنی سستی نہیں ہے کہ ایویں مزے مزے میں سنا دی جائے. اب سمجھ آتی ہے کیونکہ اب میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں, ہر روز ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں. مصباحی صاحب تڑیاں ساری تقریریں سنیاں نے, تو میں ایک دفعہ بندے کو پاؤں کے ناخن سے لے کے اوپر تک دیکھتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں بھائی سنیے ہی نہیں نا, منی میری کھڑی ہے, میں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ, میں کدوں کیا ہی کہ سر نگا رہا ہے, سن رہے ہو چسکے لگ رہے ہیں اس کے, لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو. لیکن نظر صاحب اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسی نے تیری ذات پوچھنی ہے, اس لیے بڑا سننا سنانا ہو گیا. اب کچھ تھوڑا آ گیا ہو یار. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں علم بس کری ہو یار, یہ نہیں کہہ رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر. فرمایا بس کروں,
بڑیاں سن لیا مصباحی صاحب دیاں تقریراں، پیر اجمل صاحب دیاں، رضا ثاقب، ہن منن والے پاسے آ، ہن عمل والے پاسے آ۔ علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، الف سے مراد اللہ، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم ناوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار۔ اب حضرت آؤ کو تھوڑا سا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ کیوں طے نہیں کر سکے ہیں۔ یہاں اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر 60-65 تک والے احباب بیٹھے ہیں، تو حضرت یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ کوئی 80 سال کا تو نہیں ہے، یہ چھوٹی انگلی دل پہ رکھیں، لو جی ایک بالشت کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں ہم سے کیوں طے نہیں ہوا۔ کل بھی اللہ ادھر ہی تھا، آج بھی اللہ 60 سال کے بعد ادھر ہی ہے، کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے، 60 سال گزر گئے، اب بھی ادھر ہی ہیں۔ دل تک یہ معاملہ آ ہی نہیں سکا کوئی۔ اور میں حضرت جب اپنے اسلاف کو پڑھتا ہوں تو ہم تو زبان سے دل تک نہیں آئے، وہ تو اس سے بھی آگے گئے حضرت۔ وہ حضرت شاہ حسین نے لکھا تھا نا، فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ لیکن یہاں بات اس سے آگے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت تھوڑا جی آگے آؤ، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ڈھونڈو تلاش کرو حضرت۔ تو میرے حضرت صاحب حضرت 2009 میں ویسے چپ کر گئے، اور 2009 تک اگر سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب تک حضرت بولے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ کوئی حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے، حضرت بہت آہستہ گفتگو کرتے تھے، بہت ٹھہراؤ تھا گفتگو میں، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا کہ حضرت نے کتنے لفظ بولے ہیں، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت صاحب۔ لیکن وہ بابا بھی ایک وقت آیا کہ چپ کر گیا حضرت۔ وہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں نا ایک فوتگی ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں جن کے پاس ذرا پیسے ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا، اسٹیٹس ذرا ان کا ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سندھ تو مولوی آئے جنازہ پڑھا دیا، پتہ نہیں یہ بھی کیا ایشو ہے حضرت۔ تو وہ ظاہر ہے پھر جی وہ اس کی تسکین نہیں ہوتی، ہمارا ترا نیچے ہو جائے گا حضرت، کیسے لوگوں کو بتائیں کہ جی جنازہ پڑھانے واسطے او آیا سی حضرت۔ ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت بھی ہو، لیکن شاذ الناظر یہ کہ حضرت اچھی نیت ہو، باقی چپ ہی بلی ہے۔ تو ادھر بھی اسی طرح تھا، وہ سارا سیالکوٹ یمنڈ آیا حضرت کی خانقاہ کہ جی وہ جنازہ آپ پڑھائیں، تو بے نیاز بندہ تھا حضرت، نہ کسی سے غرض نہ کسی سے کوئی وجہ، تو حضرت نہیں مانے جنازے کے لیے، لیکن وہ پھر بندے اتنے پڑے بیچ میں کہ ہاں کرنی پڑ گئی۔ اب وہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے نا، تو کیونکہ امیر بندے کا جنازہ تھا، اب پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ امیر بندہ کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے آپ نے، یہ کتاب کس نے لکھی، اس کا مصنف کون ہے، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا، اور کس دکان سے آپ نے یہ کتاب خریدی ہے کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ نور العزا سے لے کر قدوری تک، اور پھر آگے ان کتابوں سے جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہاں وہ رکن الدین ہے، ہاں وہ انوار شریعت ہے، ہاں وہ بہار شریعت ہے، ہاں وہ فتاوی رضویہ شریف ہے، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر بندے کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب، یہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے پڑھا یہ والا مسئلہ، اور کیا نام ہے جی اس کتاب کا، لیکن پڑھے آتے ہے نا کتنے حضرت، کیونکہ ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے، ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے۔ میں اس دن یہ اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ سے میں گزر رہا تھا، تو گاڑی آہستہ ہو گئی، تو میں نے باہر دیکھا کہ کیا وجہ، تو ایک جنازہ جا رہا تھا حضرت، تو ہم جب پاس سے گزرے تو 4 یا 5 بندے وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، تو باقی میں نے گنے تو جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے حضرت۔ میں سمجھ گیا کوئی غریب مریا ہے، کیونکہ اگر کوئی امیر مرا ہوتا تو پھر 16 نہیں ہونے تھے، پھر 1600 ہونے تھے۔ اور پھر میں اپنی منافقت پہ حیران ہوں کہ حضرت ہم میں کس طرح منافقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے پاکستانیوں میں۔ صبح ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے سارے اسکول سے گزرے ہوئے ہیں ہم بھی، تو صبح اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے جی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں، کوئی حمایت ہم نے کسی غریب کی کیا کرنی تھی، بلکہ اس ملک میں تو حضرت جتنے قانون ہے ہی غریبوں کے لیے، امیر کے لیے تو کوئی قانون نہیں۔ امیر بندہ اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے کچل دیتا ہے حضرت، اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت، اور پھر اس کو جہاز پہ بٹھا کے دبئی بھیج دیا جاتا ہے کوئی امیر کے لیے بھی ادھر قانون حضرت، وہ سارے قانون ہی غریب کے لیے، ساری مصیبتیں غریب کے لیے، غریب کا کوئی نہیں، نہ کوئی پیر غریب کا، نہ کوئی مصباحی صاحب کسی غریب کے، نہ کوئی نعت خاں کسی غریب کا دوست ہے حضرت، سب امیری کے ششکے ہیں حضرت صاحب، غریب کو کون پوچھتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ صبح اسمبلی میں بند کرواؤ اس کو حضرت صاحب، کیا منافقت ہے حضرت، یا پھر اس کو بدل لو، جو کرتے ہیں ہم غریب کے ساتھ پڑھو بھی وہی حضرت، پڑھتے یہ ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، تو اس کو بدلو کو ہو میرا کام غریبوں کو تون کے رکھنا، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھایا کرو اپنے بچوں کو، کیونکہ کر بھی یہی رہے ہیں حضرت، کر بھی اللہ معاف فرمائے یہی رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب جب کتاب کھولی تو میں دنگ رہ گیا کہ ہمارے بڑے پڑھتے تو یہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے غریبوں کی حمایت تھے، امیروں سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا، میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا 2 دروازے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا۔ اب تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں، کیا بولوں، امیر غریب پیر صاحب کے ساتھ اندر بیٹھ کے ہرن کا گوشت کھاتا ہے اور غریب مرید باہر حضرت ٹوٹی تھالی میں دال کھاتا ہے۔ انہوں بندے کہتے ہیں مصباحی صاحب کتنے کسی پیر کو گولی کھا لڑی ہے، لیکن کیا کریں صاحب، خانقاہوں میں بھی وہ رنگ نہیں رہے کوئی، جی امیر مریدوں کے لیے کچھ اور ہے، اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب امیر مرید کو ٹوٹی تھالی میں دال کھلائیں، اس کا کوئی تزکیہ ہو، اس کے اندر کا فرعون مسلمان ہو صاحب، اس کے اندر کا جو نمرود ہے، اس کے اندر کا جو شداد ہے وہ مسلمان ہو صاحب، لیکن کیا ہے حضرت وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اور بڑا فرعون بن کے واپس آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے
وہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں حضرت صاحب نا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کہا تجھ سے کوئی نہیں کرتے، تیری لینڈ کروزر سے کرتے ہیں. پتر ہوئے ہیں تو ہی رکشے والا میں دیکھنا تیرنا کیڑا پیار کرتا ہے. چپ پلی ہے صاحب. لیکن جب بھی میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا، قربان جاؤں جی، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ دھو کے چو کے نکال کے جو بھی آپ سے تو بیچ کے نا ہم بازار میں تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اور اس کرتی خلیفہ رسول روتی اس لیے کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں جن سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں. دادی اندھی ہے، وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں. جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانا. پتہ نہیں پاکستانی اسی کے طریقے تھے، کس کی عادات ہم نے اپنا لی، کس کے انداز ہم نے اختیار کر لیا. وسیلے لڑاکے سینے یقینے رکھنے والے، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ چل نکلے. میلاد کسی دا منانے ہیں لیکن طریقے کسی دے اپنائے نہیں. میلاد حضور نبی علیہ السلام کا مناتے ہیں لیکن طریقے پتہ نہیں کس کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو کے پتہ سوچی کو جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا تو رونا، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. حضرت صاحب پڑھتے تو وہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے تھے. ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے، بلکہ ہم نے حضرت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چاچا بھتیجے سے لڑا ہے، ماما بھانجے سے لڑا ہے. جی ہم تو آپس میں لڑے ہوئے، وہ لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے سارے. میں اب مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد سے فاصلہ کتنا بنے گا. میں اگر سیالکوٹ میں نا کینٹ جائے نا، ہم کینٹ انٹر ہوں تو وہاں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے. تو جو میں حالانکہ میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں، میں اگر کینٹ جانا ہو تو میں کسی اور راستے سے چلا جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا جذباتی اور حساس مزاج بندہ ہوں. تو جب حضرت وہ 32 پہ نظر پڑتی ہے نا تو دل میں 32 چھید ہوتے ہیں. یار ساڑھے تو صرف 32 کلومیٹر سن لیکن اسی واسطے کچھ بھی کیتا. ساڑھے غصے، ساڑھے ڈانڈ، ساڑھے قد، ساڑھیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں انہوں نے کام آ سکیاں. یہ ڈانڈ اسی ایک دوجے نے وکھائے، چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں سی ایک دوجے یہ زور اسی ایک دوسرے تے لائے. دیکھ کیا ماحول ہے، پراپرادہ مارو ہے. محلے میں 10 گھر ہیں، 8 سے میری لڑائی ہے. بھائی لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے ہیں سارے. تو پھر کہتے ہیں مولوی سلیمان 32 کلومیٹر تیرے کو جموں ہے، تو اینا کھ نہیں کر سکیا، تو فلسطین نے کی کرنا ہے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جے اپنے گل میں چھڑیے تیاری کریے، جنہاں دے پڑھنے نے انہاں دے پڑھیے. اللہ دا واسطہ کوئی ہوش کرو تھوڑی سی، کوئی قرآن کی طرف آؤ، کوئی اللہ کی طرف آؤ، کوئی رسول کی طرف آؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پیندے نہیں، ایتھے پائی پیندا ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے صرف پڑھا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کیتی یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے تھے، اور چادر میں اس لیے چھپا رکھا تھا کہ ظاہر ہے اگر ایسے جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے اور محبت میں اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم خود کو چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں. وہ لکھا ہے کہ اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا اور اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اس نے تو چادر دیکھی. اس نے خیال کیا کہ اگر یہ چادر چھین کے بھاگ جاؤں تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے یہ بازار میں جا کے. لیکن کیونکہ بازار میں چادر چھین کے بھاگنا ناممکن تھا، اس نے کہا انتظار کرتا ہوں کہ چادر والا بازار سے، رش سے، گیدرنگ سے باہر آ جائے. 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ میں دیکھ لوں گا ان کو، لیکن اتنے بندے نہیں مجھ سے سنبھالے جائیں گے. اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے. اللہ کیا حضور غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو پتا تھا لیکن چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. اب جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا، اور اب چور کے نزدیک یہ جگہ چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بالکل موزوں ہے، اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا. ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے بار بار، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. مفہوم ہے رب کریم، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ عبد القادر کے لیے ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کے لیے ہے. اب اگر اس نے چادر پکڑ ہی لی ہے تو اے میرے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے تاکہ یہ میری چادر پکڑے پکڑے میرے ساتھ جنت میں جائے. او کیا ہم کیا ان کے انداز کیا. اس لیے تو پھر اقبال رویا تھا اور اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. انہوں دا غصہ بھی اللہ لئی، انہوں دا پیار بھی اللہ لئی، انہوں دیاں لڑائیاں بھی اللہ، انہوں دا معاف کرنا بھی اللہ. تم کیا ہو؟ نہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے، نہ تمہارا پیار اللہ کے لیے. تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری یہ کوشش رہی کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں.
لیکن فرماتے ہیں وہ وقت اور وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کیا نہیں پڑ گیا، اے عمر شفقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول مجھ سے سارا کچھ لے لیں، بس غار ثور کی ایک رات مجھے عطا فرما دیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں تھیں جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ ہی حال میں اور نہ ہی مستقبل میں صدیق اکبر کو اس امی مائی سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا۔ وہ مائی نبینہ تھی، اس کا بیٹا ایک غزوے میں جام شہادت نوش کر چکا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے گھر جایا کرتے تھے، جھاڑو دینا، تازہ پانی بھرنا، سالن بنانا، روٹی پکانی اور سارا کچھ اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو کسی قسم کی پریشانی ہو نہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس شخص کو کہا اوے چل ڈیوٹی تیری لائیے لیکن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے تو نہیں جانا، کوئی تو ایزی رہنا، ٹھیک ہے تجھے نہیں ضرورت جانے کی، میں جاؤں گا۔ اور فرماتے ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں کو صدیق اکبر کی خدمت بھول جائے اور وہ کہے کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور دبے لفظوں میں آہستہ سے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے اور جس کی حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، نیا بندہ ہے کوئی آج، جب پوچھے گی تو پھر بتاؤں گا۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے وہ گھر کی صفائی شروع کر۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا رنگ بھرے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں، اپنے یاروں میں، شان دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو، مراد رسول ہے اللہ سے مانگ کے لیے، لیکن حضرت کیا ہے اندھی مائی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہم 2 عمریں نہیں کر لیتے، 2 حج نہیں کر لیتے تو جناب پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو وقت کا باعزیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں، جی طور پور ہمارے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مقام و مرتبہ دیکھو حضرت، لیکن انداز دیکھو، 4 پیسے نہیں آتے حضرت ہمارا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، یار بدل لیں گے، رشتہ دار بدل لیں گے، دوست بدل لیں گے، اب میرا اسٹیٹس یہ نہیں، وہ کیا ہوا تیرے اسٹیٹس؟ پہلے بھی تو پخان نہیں کرتا تھا، ابھی تو پخان نہیں کرتا، پہلے بھی تو پیشاب کرتا تھا، ابھی تو پیشاب ہی کرتا ہے، پہلے بھی تیرے منہ میں تھوک تھا بولتے ہوئے اکثر نیچے گرا کرتا تھا، اب بھی تو کیا کہ اب تو کو سونے کے انڈے دینے لگ پڑا بھائی، اتنا فرق آیا ہے۔ پہلے بھائی ذرا تو کو 1500 والا سوٹ پہنتا تھا، اب ذرا تو جے ڈاٹ والا پہن لیتا ہے، پہلے ذرا تو کسی ماٹے ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا تو کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا، بدلا باقی کیا ہے؟ پہلے بھی تیرے پھیپڑوں میں بلغم تھی، اب بھی بلغم ہی ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں سفرا تھا، تلی میں سودا تھا، اب بھی وہی ہے، بدلا کیا ہے تیرا یار؟ اور حضرت صاحب اللہ دے کدی نہ بدلی ہو، اللہ مجھے پتا ہے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا، پھر بھی مینج کریں گے، لیکن بدلی ہو۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں کیونکہ میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت صاحب یہ غریب نہ ہوں کہ کل پھر کسی بھی امیر نے بخشیا جانا، میری گل یاد رکھیے، یہ غریب نہ ہوں تو کل کسی بھی امیر نے بخشیا جانا۔ حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو اس گھڑی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تو اس کا جواب کیا جواب دوں گا بھائی، ٹائم ہی بتا رہی ہے نا، تو جو وہ پٹھان لے کے کھڑا ہے وہ جو 250 میں دے دیتا ہے وہ بھی ٹائم ہی بتا رہی ہے، کیوں ایڈی مہنگی برانڈ دی کڑی بنی سی، میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ پوچھ لیا مالکہ نے، دس ہوئے ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی، کی کہاں گا؟ مس بھائی صاحب چپ کر کے کھلوتے ہیں، تو پھر بچنا کیویں میں؟ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب جو اس ٹائم اٹھ پوے تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے ربا ادا چولہا میرا چولہا یہ وجہ نہ بلدا رہا، چل معاف کر چھڑ سکے۔ باقی حضرت صاحب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ جڑی پٹھان دے کول 150 والی کھڑی ہے، ٹائم تو بھی دس دی ہے نا حضرت صاحب، کیا جواب دوں گا اس کا؟ ایک انجی جان چھٹنی حضرت کہ کوئی اٹھ پیا، باقی جی کوئی غریب نہ ہوں تے امیر۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب میں سب سے آخر میں جنت میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق نہ ادا فرمایا ہوا میری کا۔ میں پھر اکثر سوچنا ساڈا کی بنے گا، جس لیے پتر رب دے مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے مینج کرنا، پھر بھی کریو، لیکن اپنے بوئے غریباں لی کدی بند کریو نہ۔ یہ تب سے کام خراب ہوا ہے کہ جب سے ہم نے اکیلا کھانے کا پروگرام بنا دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت یہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے خرچے نکال کے، یہ مثلا میرے پاس 500 ہے مثال کے طور پہ، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ 500 تیرا کلے دا نہیں، اس میں اور بھی حقدار ہے، اور حقدار کون ہے؟ پہلا وبالوالدین احسانا، پہلے حقدار کون نے؟ میرے ماں، اور وہ اس طرح کے حقدار ہیں کہ اگر میری امی یا میرے ابو پورے کا پورا 500 میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں۔ پھر اس کے بعد حقدار کون ہے؟ وبالوالدین احسانا وذی القربى، میرے رشتہ دار ہے، حقدار نہیں۔ پھر والیتاما، یتیم رشتہ داراں چوئے تو پھر ڈبل ثواب، ہاں جی، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتاما والمساکین۔ پھر لیکن ایسا جو مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ میں 500 کلے ہی کھانے نے، پھر وہ کی کرتے ہیں؟ پھر لاندے نے کھچ، پھر مصباحی صاحب سر تے ہاتھ رکھ کے کدی ادھر نسدے نے کدی ادھر، او ویکھو جی میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کر چڑیا۔ اگے حضرت صاحب بھیڑیے بیٹھے دے نے انتظار وچ کوئی آئے حضرت صاحب، لیکن حضرت صاحب قرآن بالکل بکری بات بتا رہا ہے۔ قرآن سورہ فجر میں کیا کہتا ہے؟ جو کھچ لگدی ہے تے کانوں لگدی ہے کھچ، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں، وچ یتیماں دا بھی ہے، تو کلا کھان لگا، تو کلا کھان لگا، پہلی وجہ کھچ دی، کلا بل لا تکرمون الیتیم، پھر کھچ دی دوسری جگہ وجہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں، وچ مسکیناں دا بھی، تو کلے کھان لگا۔
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم یتیم تک مرنا ولا يحض على طعام المسكين. مجھے لگی ہیں جی نیلا کالا کھٹا پیلا ہرا اور کیڑے کیڑے کٹ لینے، لیکن قرآن کہتا ہے کھچ تینوں کیوں لائی ہے؟ کیونکہ تو یتیم دی تکریم. اس لیے صاحب جدوں بھی کاروبار وچ کوئی ہوئے ٹھنڈیاں بہ کے نہ کلیاں سوچیو کہ یہ 500 کدا سی جنوں میں دتا تے پھر مینوں انہیں کیوں کھچ لانی ہے؟ صاحب ما يفعل الله بعذابكم، او بندیا تینوں سی عذاب دے کے کی لینا؟ ایسا جو رک جاندہ معاملہ تے کہ اللہ نوں لوڑ پے گئی. اللہ کی شان بہت بلند ہے اس سے کہ یہ اسی کلا بلا تکرمون الیتیم. میں نے حضرت خود میرے حضرت صاحب کے مرید تھے، حضرت صاحب سے بھی سنا اور پھر میں نے ان کو ملاقات بھی میری ہوئی ہے. وہ ہمارے پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی. ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کیا، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جو واپس آ جاتے ہیں نا اور واپس بالکل کلوز کر کے آتے ہیں سارا، تو وہ نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہے ان کی بنے گا. وہ یاشیاں کتنے جان گیا نالے ادھر تو روک ٹوک بھی ہونی کتنے چلائیں رات 2 بجے کتوں آیا ہیں جی. وہ انہوں جی نہ کسی کو چنگا لگے. ہاں جی بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنی دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مرا گا جا کے. نالے انہوں نے کہا باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اتنے. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے. کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. خدا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں. آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ ہم کیا کہہ رہی ہیں، پائن بھی آ لیں دے پائن بغیر کو پروٹھے کا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پروٹھا نہیں سی لگتا جی پرات بغیر. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا. تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے کی کر دے پہ چھوٹے بھی آ لیں دے رل کھاؤں گے تو مزہ آئے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں کھایا جاتا ہے، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے نہیں. اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں مینیج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا بھتیجیاں نیا کیتا ہے، بھابھی نیا کیتا ہے. کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابھی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا ہوتا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ جب دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا بڑے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ بڑے ابو آئے. بڑے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں پیار دیتا، جو کچھ غریب نہیں انکل سے انہوں نے دیا. بڑے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا. اس ظالم ہے کہ اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہنا تو اتنی ظالم ہو گیا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا. وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پڑھنے کی آواز آتی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے. بڑا ہی رویا تھا. اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ کا گھر بنا کے مرنا ہے. جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، 10 بجے کی دیر. اس نے کہا تقریباً 20-25 ارد گرد. اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو. وہ حضرت یتیمہ کا گھر بننا شروع ہوا. روز سامنے بہ جانا، لاتے لاتے رکھے تھے یتیمہ کا گھر بن دیا، اندر ٹھنڈ اترنی حضرت. بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے، وہ جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی لا چھڑن لگے، وہ پڑھ کے انہوں نے نہیں مننی سنی. یتیمہ کا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر. وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا. وہ کہتے ہیں ایک دن بس پہ بیٹھے رہا، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا. اس نے جب دیکھا تو اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے. اس نے کہا تو مریا نہیں؟
کہ نہیں. اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا, تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا. اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے. انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال. وہ ہسپتال لے گیا. جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کبھی کینسر تھا ہی نہیں ہے. ہاں جی کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. دھیان کریے حضرت, ایک کدھا ہے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئی. ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں. میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے. کوئی عاشق گزرا کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے. وہ عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے. اس نے حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے. جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتنے نہ کتنے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا 500 دا, بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال, ایک بزرگ گزرے ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ, تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے. اور بہت زبردست عالم دین تھے, اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا. عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے, اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے حضرت. لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے. پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے. بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے. وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تھے, تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی, ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت. مدرسہ بھی تھا ان کا ایک, وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر. باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے تھے. بڑی کمال شخصیت. وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی, جون چل, اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون, جان نکالنے والا جون, تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا. اور جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے. اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی, تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ اللہ کو منا سکتا تھا. ایسی سونی دعا کرتے تھے. اور وہ ہر بندے نے کہنا لیکن بارش. ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا, اور وہ کہتے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے مجھے 1000 دیا. وہ دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. کہتے میں سمجھ گیا. میں دکاندار کے پاس گیا, میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی, پیور قیمہ. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس. کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر. کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا. اب حافظ صاحب کے اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے. ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی, دوسرا بالکل بھری گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں. کہتے ہیں باریک راستے سے گئے, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو نہ لیا. کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے, اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتی آیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے, اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب کیونکہ ٹانگیں ہیں کوئی نہیں پچھلی, اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی بھوکی, اس کے بچے بھی بھوکے, وہ بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں. تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا, اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی, ماں بھوکی ہے بچے بھوکے نہیں, بارش. کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے, اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حافظ صاحب رو پڑے, شاپر کا منہ کھولا, شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ, کر کے نا اس کے سامنے رکھا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا. اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا. جب قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا کو آواز نکالی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے. ارے صاحب جدوں بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا 500 دا حقدار. اللہ دوے حضرت کبھی بوئے بند نہ کر. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینیج کرنا, لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, پھر بھی تنگ نہ ہوئیو ہے. ویکھیو مالک نے کنی مہر کیتی ہے. اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ نرم رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں, سارا گھر صاف کیا, مشق لی, پانی لینے چلے گئے, پانی لے کے آئے. ٹھیک ہے جی, آ کے تو آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا, سالن بنایا. ٹھیک ہے جی, سالن پک گیا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی لی, اماں کے پاس آئے, اماں کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا, اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے, کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی, یا ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے, اس لیے بولے کچھ نہیں, نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا, ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے, آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے, کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا ہوئے اس کو تو نظر آتا ہے, میں تو اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا, اس کو تو نظر آتا ہے, اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے میں نے کہا تجھے نظر آتا ہے, تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا ابو بکر نہیں آئے؟ تو فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے,
میرے منہ میں دانت کوئی نہیں. جب ابوبکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں, اس کو نرم کرتے ہیں, اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا, میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے ہیں. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں, لیکن کی دب کے کی ہے. اس لیے حضرت ایش پاس ہو جائے. اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے, اور اسی حضرت عجیب قوم ہے ہم سب. دین سیکھو, دین سیکھو حضرت, اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ. غصہ اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. وہ ہم جنازے پہ چلے گئے, امیر کا جنازہ تھا, رش بڑا زیادہ تھا. وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا, تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو. حضرت چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں. حضرت پھر چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں. حضرت پھر چپ. اب میں سامنے کھڑا تھا, میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت. لیکن جنازہ پڑھایا, دعا کی, ہم خان کا واپس. اب وہ میرے اندر بات چل رہی تھی, تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی. میں نے عرض کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی. تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا, سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے, مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کی ہاں. میں جناب ہے لوگوں نے کچھ سیکھ لینا سی. ہوئے 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 مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن وہ کو سیکھیا کھ نہیں, میں انہوں کی سکھانا سی. چسکا لانے سی ہم اس کا لگاتے ہیں, اور آپ فرمان لگے جڑی میت موڑیاں تے چک کے لے آئے سن وہ کو سیکھیا کھ نہیں, میں انہوں کی سکھانا. یہ سیکھنے والے ہوں جنازگاہ سکھاؤ واسطے بہت کچھ سی. جنازگاہ کے نال جڑیاں اینیاں قبراں سن وہ بہت. اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. حضرت سر تے انجن کر چھڑتا ہے لیکن اندر والا بندہ یہ کتنے بنتا ہے. جتن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا کوئی نہیں ہے. جتن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں. اے انجن کر چھڑتا ہے لیکن اے والا مندا پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ پڑھے ہی نہیں. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑ